السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ذرائع نقل و حمل اور خبر رسانی کے جو ذرائع ہیں ان کے کیا فوائد ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے۔ ہم نے پریویس لیکچر کے اندر اسی ٹاپکس کے اندر پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ نقل و حمل اور خبر رسانی کے جو ذرائع ہیں ان کی معاشی اہمیت کیا ہے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے سیاسی اہمیت، کہ خبر رسانی اور نقل و حمل جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم اور کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ پولیٹیکلی آپ کو اس کے جو ہے وہ بینیفٹس کیا ہیں، پولیٹیکلی آپ کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے آپ کے پاس ملک کا دفاع۔ سیاسی پوائنٹ آف ویو سے آپ کے پاس سب سے پہلے پوائنٹ بنتا ہے ملک کا دفاع۔ کسی بھی ملک کے بارڈر کے اوپر کوئی بھی مشینری، کوئی بھی آلات، کوئی بھی آپ کے جنگی آلات وغیرہ جو ہے وہ پہنچانے ہوں تو وہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم کے ذریعے جو ہوتا ہے وہ پہنچائے جاتے ہیں۔ اور آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں بارڈر کے اوپر جو ہے وہ جنگ لگی ہوئی ہے یا وہاں پر جنگی حالات ہو رہے ہیں، وہاں پر آپ کو فورسز چاہیے، تو یہ سارا کچھ آپ کو پتہ چلتا ہے کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے۔ تو پھر آپ کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے آپ کو حالات و واقعات کا پتہ چلتا ہے، اور پھر آپ اسی حساب سے جو ہوتا ہے اپنی امداد، اپنے جو لوگ ہوتے ہیں، اپنی جو فورسز ہوتی ہیں وہاں پر پہنچاتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو مشینری وغیرہ جو ہے، جو بھی آپ کے پاس جنگی آلات ہے، ان کو ہم ٹرانسپورٹیشن سسٹم کے ذریعے جو ہوتا ہے ان بارڈرز تک جو ہوتا ہے وہ پہنچایا جاتا ہے۔ ان بارڈرز تک خوراک جو ہوتی ہے، کھانا پینا پہننا، یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ اور آپ کو ان کی ضروریات کے بارے میں کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہمارے کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکلی بھی آپ کے ملک کو، ہر ملک کو خبر رسانی اور نقل و حمل جو ہے، ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ ویری امپورٹنٹ ہے آپ کے پاس۔ سیکنڈ ہے آپ کے پاس اندرونی استحکام۔ یہ تو تھی ملک کے دفاع کے اندر تو تھی باؤنڈری جو تھی آپ کے ملک، لیکن آپ کے ملک کے اندر اگر اندرونی حالات جو ہوتے ہیں وہ خراب ہو جائیں، پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہاں تک فورسز کو پہنچانے کے لیے آپ کے پاس جو ہوتا ہے وہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہوتا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے ملک کے اندر فلاں جگہ پہ فلاں حالات کے جو ہے وہ خراب ہو رہے، وہاں پر یہ ضروریات ہیں، وہاں پر یہ کام ہو رہا ہے، یہ حادثہ جو ہے وہ واقعہ ہو چکا ہے، اس کے لیے اتنی امداد چاہیے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اور ہمارے کمیونیکیشن سسٹم یعنی کہ اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ اور پھر پورے ملک سے لوگ جو ہوتے ہیں وہاں پر امداد کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے 8 اکتوبر کا جب 2005 کے اندر جب زلزلہ آیا تو مظفر آباد والی سائڈ وہ بہت ساری جو ایریاز جو تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ لوگوں تک وہ جو تھی، لوگوں تک وہ کیسے بات پہنچی، یہ سارا کچھ ہمارے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے پتہ چلا، یعنی کہ کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے پتہ چل گیا فلاں جگہ پہ زلزلہ آیا ہے، اس سے اتنے نقصانات ہو گئے ہیں، اب وہاں پر جو امداد کرنی ہے آپ کو کون کون سی ضروریات ہیں، ان کی بیسک جو نیڈز ہیں وہ کیسے آپ ان کی ضروریات کو پورا کر سکتے۔ پھر پورے پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے لوگوں نے امداد کی، اور وہ جو امداد پہنچی وہاں پر وہ کس کے ذریعے پہنچی؟ کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے پہنچی، آپ ٹرانسپورٹیشن سسٹم کے ذریعے وہاں پر پہنچ گئی آپ کے پاس۔ جتنی امداد تھی وہاں پر ٹرانسپورٹیشن سسٹم کے ذریعے پہنچی، اور وہ دوبارہ سے سارا ایریا جو تھا وہ دوبارہ سے ری بلڈ ہو گیا آپ کے پاس۔ تو یہ تھا آپ کے پاس کمیونیکیشن سسٹم اور ٹرانسپورٹیشن سسٹم کی پولیٹیکلی کیا بینیفٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ تھرڈ ہے آپ کے پاس قدرتی آفات سے آگہی اور امداد ہے، یعنی کہ وہی 8 اکتوبر والی بات لے لیں، کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ اگر قدرتی آفات آ جائے
جیسے کرنٹلی جو ہے وہ آپ کے بارشوں کی وجہ سے کچھ ایریاز کے اندر جو ہے وہ سیلاب آیا ہوا ہے، تو وہاں تک جو وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں فلاں ایریاز کے اندر جو ہے وہ سیلاب آ گیا؟ تو یہ سارا کچھ ہمیں کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے پتہ چلے، اور ہم وہاں تک امداد لے کر کیسے پہنچیں گے؟ وہ ساری ہماری ٹرانسپورٹیشن سسٹم کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پولیٹیکلی بھی آپ کے ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن سسٹم بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے آپ کے پاس۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس معاشرتی اہمیت۔ معاشرے کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو اس کے کیا بینیفٹس ہیں، آپ کیا یعنی کہ آپ کو آپ کے ملک کے اندر جو ہے معاشرتی طور پر جو ہے وہ پولیٹیکل سچویشنز اور کمیونیکیشن سسٹم کے کیا بینیفٹس ہیں آپ کے پاس۔ اس سے سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے، لوگ کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے دور دراز ایک دوسرے سے ملاقات کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹیلی فون کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، اور بائی آپ کے ای میلز کے ذریعے مختلف جو ریسورسز ہیں آپ کے پاس، آپ ان کے ذریعے اپنے دور دراز ایریاز تک جو ہے وہ اپنے دوست احباب اپنے رشتہ داروں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہے۔ اور پھر آپ اچھے اور برے وقت کے اندر یا ویسے ہی سیر و سیاحت کے لیے ٹرانسپورٹیشن سسٹم کے ذریعے جو ہوتا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ بائی ایئر بھی آ سکتے ہیں، بائی ٹرین بھی آ سکتے ہیں، بائی روڈ بھی آ سکتے ہیں آپ لوگ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم کے ذریعے ہمارے آپس کے جو روابط جو تھے وہ کئی گنا زیادہ جو تھے وہ بڑھ گئے۔ اسی طرح سے ہمارے مختلف ایریاز کی جو تہذیب و ثقافت تھی اس کے بارے میں لوگوں کو جو پہچان ہوئی، لوگوں کو جو پتہ چلا، وہ کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے، مختلف پروگرامز کے ذریعے، مختلف ٹی وی چینلز نے مختلف آپ کے کلچرز کے اوپر جو ڈراماز کیے، جو آپ کے پاس جو شوز وغیرہ کیے، اس سے آپ کی پوری دنیا، پورے ملک کو جو تھا وہ آپ کے لوگوں کے کلچر کے بارے میں جو تھا وہ پتہ چلا، ان کی رسومات کے بارے میں پتہ چل، تہذیب و تمدن کے بارے میں پتہ چل گیا، ان کے مذاہب کے بارے میں پتہ چل۔ تو یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے وہ ہمیں کس کے ذریعے پتہ چلتا ہے؟ کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے۔ ہم وہاں تک پہنچنا چاہیں تو ٹرانسپورٹیشن سسٹم کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن سسٹم یہ بیسیکلی لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے، چاہے کمیونیکیشن سسٹم سے جوڑ جائے، چاہے آپ ٹرانسپورٹیشن سسٹم کے ذریعے بھی جوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آپ کے پاس اشاعت تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے۔ اس کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے آپ کی جو تعلیم تھی وہ آسان ہو گئی، ویڈیوز، لیکچرز، آڈیو، ڈفرینٹ یعنی کہ جو سورس ہیں آپ کے پاس کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے، آپ ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں یہ ہو گیا ٹرانسپورٹیشن سسٹم کے ذریعے آپ ایک ایریا سے دوسرے ایریاز کے اندر جو ہوتا ہے وہ اسٹڈی کے لیے جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ بہت سارے طلباء ہر روز آتے ہیں، ہر روز جاتے ہیں، ان کا جو آنا جانا ہے وہ سارا کچھ جو تھا وہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم کے ذریعے پتہ چلا۔ تو اس کا مطلب اشاعت تعلیم کے اندر یہ دونوں سورس جو ہے وہ بڑے بیٹر ہیں آپ کے پاس۔ اس کے بعد مختلف حادثات کی جو ہے وہ روک تھام ہو، وہ اس طرح سے کہ مختلف ایریاز کے اندر، مختلف چوکوں کے اندر کیمراز لگا دیے گئے۔ اس سے یہ ہوا کہ اگر کسی جگہ پر حادثہ ہوتا ہے تو وہاں پر جو گنہگار یعنی کہ جس نے یہ کیا ہوا ہوتا ہے، جو صحیح ایکسیڈنٹ کی وجہ بنتا ہے یا جس کا یہ قصور ہوتا ہے کہ اس نے یہ ایکسیڈنٹ کیا ہے، وہ کیمرے کی وجہ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی غلطی۔ اور پھر سیکنڈلی انہی کیمراز کی مدد سے آپ جو اکثر آپ کے سگنلز کے اوپر جو تھے وہ چوریوں کی جو واردات ہوتی تھی، ڈاکوؤں کا جو کام جو ہوتا تھا، ان کو بھی آپ نے مانیٹر کر، اور پھر کافی حد تک جو تھی وہ ان واقعات کے اوپر جو تھا وہ کنٹرول ہوتا ہے۔ طلباء بھی اسی حوالے سے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ میں، طلباء کو بھی تعلیم کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آنے جانے میں جو تھی وہ آسانی ہوئی۔ تو اس وجہ سے آپ کی ایجوکیشن بھی بڑی ہے، آپ کے پاس آپ کے ملک کے لوگوں کا ایک دوسرے سے روابط جو تھے وہ بھی بڑھ گیا آپ کے پاس۔ تو یہ سارا کچھ آپ کے پاس
پولیٹیکلی بھی ہے آپ کے پاس، سوشلی بھی ہے آپ کے پاس، اور اکنامیکلی بھی. تو یہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم اور کمیونیکیشن سسٹم ان تینوں سورسز کے اندر آپ کو بہت بینیفٹس فراہم کرتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.